بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پہ ایک وقت پاکستان کے 150 علاقوں سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ڈسٹرکٹس آرگنائزیشن سے چاروں صوبوں میں مخاطب ہوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ 3 نسلوں کی جدوجہد کے بعد آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ طویل جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ ہمارا سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام سے شروع ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی مگر سرزمین بے آئین کو ہمارا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک پاکستان کے عوام قائد عوام کی لیگیسی کو، قائد عوام کی منشور کو، قائد عوام کی سوچ کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی دلوایا تھا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے اور وہ انقلابی اصلاحات لے آ کے قائد عوام نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری معیشت کو، امیروں کو صرف فائدہ پہنچانے کے بجائے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے مزدوروں کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف جمہوریت کی بنیاد رکھی، نہ صرف ہماری آئین کی بنیاد رکھی، نہ صرف پاکستان میں عوام دوست معاشی انقلاب لے کر آئے مگر ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کو اٹامک ویپن کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک دنیا بھر میں جو بھی پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا تحفظ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ہمیں یہ اٹامک پروگرام دے پایا۔ افسوس کے ساتھ پاکستان کی پہلا منتخب وزیر اعظم کو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے تھرو شہید کیا گیا اور پورا کوشش کیا گیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ختم کیا جائے۔ تمام طریقہ کار اپنائے گئے،
تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مٹا سکے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور پاکستان کی سیاست، پاکستان کی سرزمین سے ختم کرنے کی تمام بھرپور آمریہ مشرف اور ان کے واقعات نے، مگر آپ کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں موجود رہی، نہ صرف موجود رہی، شہید بی بی نے تمام سازشوں کا مقابلہ کی، ایک نہیں دو عاموں کا مقابلہ وہ ایک ناتی لڑکی نے اس پارٹی کی قیادت کرتے ہوئی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے تاریخ رقم کی، دنیا کی پہلی خاتون مسلم خاتون وزیر اعظم بنی، دنیا کی سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی، اور اگر وہ شہید نہ ہوتی تو ضرور تیسری دفعہ بھی آپ کی وزیر اعظم منتخب ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی پاکستان میں پاکستان کے عوام کو حقوق دیے، پاکستان کے عوام کا نمائندہ تھی، پاکستان کے کسان کی نمائندہ تھی، پاکستان کی مزدور کی نمائندہ تھی، پاکستان کی غریب عوام کی نمائندہ تھی، اور جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دور آتی تھی تو وہ ہمیشہ وہی عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی تھی جس سے عوام کو فائدہ ہوتی تھی۔ شہید بی بی کے حکومتوں کے لیے تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف اس پارٹی کی قیادت کی مگر پوری دنیا میں، پوری مسلم امہ میں ایک ایسے شہید بی بی کی قیادت کو قبول کیا کرتے تھے کہ جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بولتی تھی تو پورا دنیا سنتی تھی، اور شہید بی بی نے جس بہادری کے ساتھ اس پارٹی کی قیادت کی وہ تاریخ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، ان کی اپنی تاریخ، اپنی جگہ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کی مقام اپنی طور پہ تاریخی ہے، اور جس بہادری کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی مقابلہ کی مگر جنرل مشرف کی آمریت کی مقابلہ کی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتی تھی، مقابلہ جدوجہد کرتی تھی۔ اس شہید بی بی نے تو 18 اکتوبر کا مثال ہم سب کے سامنے ہے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ کر بھاگ سکتی تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ سکتی تھی، مگر پھر وہ شہید بی بی نہیں ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ پہلے حملے کے باوجود اپنی کیمپین جاری رکھی، اپنے عوام کے درمیان میں رہی، اس آمر کو للکارتی تھی، ان دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو للکارتی تھی، اپنے عوام کے درمیان موجود تھی۔ جب راولپنڈی کے میدان میں وہ شہید ہوئی، تب بھی قاتلوں کی یہ سوچ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکیں گے، وہ آخرکار شہید بی بی کی قائد عوام کا جو منشور، جو نظریہ، جو سوچ ہے، جو سیاست ہے، وہ پاکستان کی سرزمین سے مٹا سکیں گے۔
मगर ये इनके भूल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से, पाकिस्तान के अवाम की साथ की वजह से, सदर जरदारी की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो हासिल किए हैं जो इससे पहले हमने तारीख में हासिल नहीं कर सके। सदर जरदारी की क़ियादत में हमने 18वीं तरमीम पास करते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल जद्दोजहद इस मुतालबा के साथ थी कि 1973 की आइन को बहाल करो। और सदर जरदारी ने जब इस मुल्क का सदर पहले दफ़ा मुंतखब हुआ तो पहले काम ये किया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वादा पे अमल दरामद करते हुए 18वीं तरमीम पास करवाया, कायदे अवाम की आइन को बहाल करवाया, काला कवानीन को हमारा आइन से मिटाया, पाकिस्तान के सूबे को अपने हकूक दिए, NFC अवार्ड पास करके अपने वसाइल के मालिक बनाए। ये ऐसे इनकलाबी काम थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में हमेशा मौजूद थे, मगर सदर जरदारी ने अपने दौर में ये काम को, ये ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। सदर जरदारी ने पाकिस्तान को CPEC जैसे इनकलाबी मंसूबा दिया। सदर जरदारी ने बलूचिस्तान को अग़ज़े हुकूक़े बलूचिस्तान का प्रोग्राम शुरू किया। सदर जरदारी ने पख्तूनख्वा का नाम दिलवाया और सबसे भरकर सदर जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके वो रोटी कपड़ा और मकान का वो रोटी कपड़ा और मकान का वादा को आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हम गरीब तरीन औरतों को वो माली मदद पहुंचा रहे हैं, गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं और कायदे अवाम का ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। सदर जरदारी ने भी अपने दौर में अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराए और सदर जरदारी के दौर में न सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गुर्बत का मुकाबला किया, वसीला रोजगार से रोजगार का बंदोबस्त किया, गुर्बत का मुकाबला किया, मगर साथ साथ पाकिस्तान की तारीख में जो एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स है सदर जरदारी के दौर में ज़राए मईशत को सपोर्ट दिलवा के हमने वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े थे। ये सदर जरदारी की तारीख है, ये पाकिस्तान की तारीख है और आज भी हम समझते हैं कि यही फ़लसफ़ा, यही तरीका है जिससे हम पाकिस्तान आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पहले हुकूमत 2008 से लेकर 13 तक जो इनकलाबी इस्लाहात आप लेकर आए, कुछ कुव्वतों के लिए वो को पसंद नहीं आए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वही साजिशें शुरू हुए, वही किरदार कशी, वही मीडिया ट्रायल, वही नैब के ज़रिए जाली ट्रायल्स शुरू हुए। इलेक्शंस में एक के बाद एक धांधली के और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महदूद रखना था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच को, इनके मंशूर को, इनके नज़रिया को जितना दूर इस्लामाबाद से रखा जाए तो इन्होंने ये समझा कि ये मुल्क के लिए बेहतर होता। ये साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मुल्क में तोड़ा गया, हमले करते रहे एक और जमात को जन्म देने के लिए। PTI को पाकिस्तान की सियासत में जगह देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, एक मंसूबा के तहत पहले 2013 के इलेक्शंस में दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा था कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंपेन नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ जो ये प्रॉक्सी जमाते थे इन्हीं दहशतगर्द की तंजीमों ने इजाज़त दी
کہ آپ کیمپین کر سکتے ہیں، ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایتیں تھیں 2013 کے، 2018 کے، پچھلے ہر الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکایت ہوتا ہے، مگر اس لیے کہ ہم محب وطن جماعت ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے مفاد نہیں پاکستان کے مفاد سوچتے ہیں، تو ہم نے ہر بار 2008 سے لے کے آج تک اپنے جو شکایتیں ہیں، اپنے جو اعتراضات ہیں، وہ ایک طرف رکھ کے ملک کے مفاد، جمہوری مفاد، ہمارا نظام کے مفاد سوچ کے آگے چلتے رہیں، اور اس کو نتیجے میں آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان تمام سازشوں کو ایک بار پھر ناکام کیے ہیں۔ جو سوچ، جو منصوبہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ رکھنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنا ہے، وہ سوچ صدر زرداری کی ویژن کی وجہ سے، صدر زرداری کی سیاست کی وجہ سے آج وہ سوچ بری طرح ہار چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ملک میں اس وقت سب سے بڑا ذمہ داری ہے، سب سے اہم سیاسی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ہمارے حکومتیں، ایک صوبہ سندھ میں اور دوسرا اتحادی حکومت بلوچستان میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ صوبہ پختونخوا میں، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب کے جو آئینی عہدے ہیں، جو آئینی ذمہ داری ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے ساتھ ہیں۔ جو وفاق کی آئینی عہدہ ہے، جو وفاق کا نمائندگی کرتا ہے، وہ بھی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، مگر تاریخ میں پہلی بار صدر زرداری وہ واحد سویلین صدر ہے جو کہ دوسری دفعہ صدر کا عہدہ سنبھال رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے اہم ذمہ داری اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان میں ہے، جہاں پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک جماعت کو حکومت نہیں دینا، نہ مسلم لیگ نواز کو اکثریت دی گئی، نہ وہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں ان کو اکثریت دی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جہاں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے تو وہاں حکومت بنے۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ نے 2 دن کے بیٹھک کے بعد اس فیصلہ پہ، اس نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں پاکستان مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ہمارا معاشی مسئلے ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے، سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، باقی تمام جو بھی موجودہ اس وقت کا سیاسی صورتحال تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سازی میں سیریس نہیں تھے، اپوزیشن جماعتیں پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کا حل نکالنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے۔ ان کا صرف ایک ہی خواہش تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا قائد کو اس جیل سے نکالا جائے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی باقاعدہ انگیجمنٹ تھا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے ساتھ دیا، اپنا ووٹ ان کو دلوایا، اور خود ان کا کیبنٹ کا، ان کا کوalition کا، ان کا حکومت کا حصہ نہیں بنے، تاکہ ان کو
کھلا میدان ملے کہ وہ پرفارم کر سکے، وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوا سکے۔ اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ، کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ، ہر مورچے پہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کو، پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، مہنگائی میں کمی، عوام کو روزگار، غربت میں کمی، ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی ہے، اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں، پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا۔ جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا، وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری ادارہ کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے، مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے۔ اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے۔ کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں، کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں، مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے، کارکنوں سے لے کے قیادت تک، ہم ایک مطالبہ پہ، ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوری نظام چلے، پاکستان میں آئین کا بالادستی ہو، تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، کہ اگر پاکستان نے تمام باقی مسائلوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تمام سیاستدانوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا ذمہ داری ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں سب سے بڑے رکاوٹ ہے، وہ یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے، وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ، جمہوری کارکنوں کا مطالبہ ہی یہی رہا ہے کہ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں،
مگر اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں. مئی 9 جیسے حملہ جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. پچھلے دنوں جو بھی ہوا اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا. اور اگر ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, ہمارا جمہوریت اور جمہوری نظام بہتر ہو, ہمارا ایسیٹرا ایسیٹرا, تو سب سے پہلے ہمیں بطور سیاستدان سیاست کے دائرے میں واپس آنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو ہمارا اپوزیشن ہے ان کے لیے ایک پیغام ہے مسلسل. ہم جب سے سیاست میں ہیں یہی ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ سیاسی بات چیت سیاستدانوں کا. مگر اب ہمارا اپوزیشن سے اور حکومت سے یہی خواہش ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, پاکستان کے حل سیاسی طور پہ ہمارے مسائل کا حل نکلے, پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو. اس کے لیے جو دونوں طرف کا کردار اہم ہے, حکومت کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے, زیادہ ذمہ داری ہوتا ہے حکومت پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں, ریاست کو چلانے میں, ریٹ قائم کرنے میں ذمہ داری تو حکومت کا ہے, لیکن اتنا ہی ذمہ داری اپوزیشن کا ہے. اور اپوزیشن جماعتوں سے میں جانتا ہوں, میرا انگیجمنٹ رہا ہے کافی اپوزیشن جماعتوں سے, ان میں سے کچھ ایسے جماعتیں ہیں جو ذمہ دار جماعتیں ہیں, جو سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو سیاسی مخالفت کرنا چاہتے ہیں, جو سیاسی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, اور جو غیر سیاسی غیر جمہوری اپوزیشن اس وقت کر رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جمہوری اور سیاسی کردار اپنائیں. جو اپوزیشن جمہوری کردار اپنائے گا, سیاسی کردار اپنائے گا, وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ان کا جواب بھی سیاست سے اور جمہوری انداز میں دیا جائے گا. مگر وہ اپوزیشن جو نہ سیاسی رہتا ہے نہ جمہوری رہتا ہے, پھر وہ کیسے یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا جواب بھی جمہوری ہوگا, سیاسی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل میں اضافہ نہ کریں, ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اب میرا خیال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا, یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے, پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کی حکومت چل سکے, ریاست چل سکے, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. ہمارا تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ رہا ہے, آج تک یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ جمہوریت میں جتنا ہی بات چیت ہوتا ہے اتنا ہی بہتری ہوگا, اتنا ہی کوئی حل نکال سکتا ہے. ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈائیلاگ تو نہیں کرنا, تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا, اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے, صرف غیر جمہوری غیر سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے. تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. اگر سیاسی جماعتوں کا مناسب مثبت کردار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان مسائل سے
نکال سکتے ہیں. ویسے تو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ شاید حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو سیاست کے دائرے میں نہیں رہے، وہ سیاسی جماعتیں جو نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی کردار ادا کرنے ہیں، شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں. آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے. جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی حل میں یقین رکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. میں ایک اور اہم ایشو پہ، بہت اہم ایشو پہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک پرنسپل سٹانس، ایک اسٹرانگ سٹانس، ایک مضبوط موقف رکھا ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت سیریسلی لیتی ہے. ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دیا ہے جو کہ دینا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کیا ہے. پاکستان فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا افواج کے، ہمارا سولجرز کے، ہمارا پولیس کے قربانی کی وجہ سے، ہمارا قیادت کے قربانی کی وجہ سے، ان کے خون کی قربانی سے پاکستان نے دہشت گردوں کو وہ شکست دلوایا جو پوری دنیا مل کے ہمارا ہمسایہ ملک میں نہیں کر سکا. وہ پاکستان کے عوام نے، وہ پاکستان کے فوج نے، وہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان میں جد و جہد کر کے دکھایا، اور ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا. ملک بھر میں جو دہشت گردی کی لہر تھا اس کو روک دیا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک بار پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا آگ ان صوبوں میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کا اثرات صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، وفاق پہ بھی ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ اثر ہو رہا ہے. دہشت گردی ہمارا عوام کے، ہمارا سیکیورٹی کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا معیشت کو خطرہ ہے. دہشت گردی ہمارا تعلقات ہمارا برادر ممالک کے ساتھ اس کو بھی خطرہ ہے. اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، امن لے کر آنا، پاکستان کے عوام کو زندگی کا تحفظ دلوانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے ماضی میں پاکستان نے ایک ہو کے، ہم سب نے مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کو شکست کروایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر انہی دہشت گردوں کو مقابلہ کر کے ہم ایک بار پھر بھی ان کو شکست دلوا سکتے ہیں.
بڑے افسوس کے ساتھ اس وقت ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، ہمارا سیاسی صورتحال کی وجہ سے، ہم ایسا اہم ایشو پہ بھی جس پہ اپوزیشن اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاست کو ایک طرف رکھ کے محب وطن پاکستانی کی حیثیت میں ملک اور قوم کے سوچ کے ایک ہو کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے، میں نظر آ رہا ہے کہ اس ایشو کے ساتھ بھی افسوس کے ساتھ سیاست کیا جا رہا ہے۔ اس ایشو کو بھی ہم اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی آپس کی جو لڑائی ہیں اس میں مصروف ہے، اور اس کا فائدہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اور یہ انتہا پسند لے رہے ہیں، پاکستان کے عوام پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے سب سے بڑا ثبوت جو اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت میرا پارا چنار میں ہو رہا ہے، کتنے دنوں سے پاکستان کے شہریوں کے خون اس علاقے میں بہہ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہا ہے، پورا سوشل میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے، وہ عام سا میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے۔ بہت الارمنگ ایمرجنسی کرائسس سچویشن پیدا ہو رہا ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کلیپس ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن اور امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا، وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے۔ اس کے بجائے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اس کرائسس کا، اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرے، وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا۔ آج بھی اس صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس کے بجائے کہ وہ اس کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے عوام کو تحفظ اپنے پارا چنار میں دلوا دے، وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست کی دائرہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی بیان دیا جاتا ہے؟ کیا وہ صوبائی حکومت اپنا سیاسی ذمہ داری، اپنا حکومت کا ذمہ داری پورا کر رہی ہے؟ ہم کب تک یہ برداشت کریں کہ پاکستان کی اصل مسائل، پاکستان کے عوام کے 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہو پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی، ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے نہیں دیکھی، اور آج بھی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کو کہ امن قائم کرے۔ اگر وفاقی حکومت کی مدد ضروری ہے تو وفاقی حکومت کا مدد منگوائے۔ اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جب صوبائی حکومت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے کی نمائندگی کریں، آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان عوام کے مسائل کا حل نکالیں، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت یہ غلطی مانے گا اور توجہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف دلوائے گا، اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جو وہ مسئلے ان کی طرف ان کو توجہ ہوگا، نہ کہ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پلاتے ہیں۔ ہر پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے، کسی پاکستانی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ رائٹ کرے، وہ حملہ کرے، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو۔ ہر کسی پاکستانی کا حق ہے کہ پرامن احتجاج، پیسفل اسمبلی، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا۔ کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے
کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، ہم نے ہمارے اپنے پولیس کو، ہمارے اپنے فوج پہ حملہ کرے، اور نہ بھی کسی کو، اور کبھی بھی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی، ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایک شہری بھی خدا نہ خواستہ کسی ایک واقعہ کی وجہ سے فوت ہو جائے۔ جو پورا صورتحال ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے، مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا۔ ہمیں ایک مکمل بھرپور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آج کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کا نیا پلان لے کر آنا پڑے گا۔ ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو کمپریہنسو کینیٹک پلان، اس پہ سب مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان دہشت گردوں یا اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کو یا ناراض تنظیموں سے انگیج کرنے کے جو کمپریہنسو پلان ہے وہ بھی تیار کرنا پڑے گا، اور جو مقابلہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جب بھی آپ چاہے وہ دہشت گردی کا آپریشن ہو یا ایک مقابلہ ہو، ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتنے کے لیے ایک منصوبے ساتھ دیتے ہیں۔ تو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوگا، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پختونخوا کا ہو، چاہے وہ سارا ملک کے ہو، جہاں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا سی ٹی کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کینیٹک پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا انگیجمنٹ آپشنز کی پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے ضروری ہوگا۔ یہی طریقے ہیں کہ اگر ہم اتفاق رائے سے سب مل کے، جیسے ماضی میں ہم نے پالیسی بنائے اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کی، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی سب مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دہشت گردی کو شکست دلوا سکتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہیں، وہ پرامن پاکستان دلوا سکتے ہیں جو ان کا حق ہے۔ آخری جس بات پہ میں انشاءاللہ تعالی اس تقریر کو مکمل کروں گا، وہ ہر پاکستانی کے لیے سب سے اہم بات ہوتا ہے، پاکستان کی ہر شہری کی جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے وہ اس ملک کی معیشت ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے کہا، ہمیشہ سے ہمارا بنیاد سے لے کے ہمارا یہ تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست معاشی منصوبے میں یقین رکھتے ہیں۔ حکومت سازی کے وقت اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی جہاں تک معیشت کا سوال ہے وہ کلیئر ہے، وہ واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان کی عوام کی یہ مطالبہ تھا الیکشن میں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں۔ پاکستان کی عوام کا مطالبہ، پاکستان کی عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے، غربت میں کمی لے کر آئے، بے روزگاری میں کمی لے کر آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب حکومت کے ساتھ دیا تو اسی امید کے ساتھ کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں گے، وہ موقع دیں گے، وہ جگہ دیں گے کہ وہ پرفارم کر سکے، پاکستان میں وہ اکنامک پرفارمنس لے کر آ سکے جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو، جس سے مہنگائی میں کمی ہو، جس میں غربت میں کمی ہو، جس میں بے روزگاری کی کمی ہو۔ اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اتنے سارے عرصے کے بعد اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس کو نہ صرف ویلکم کرے گی، مگر اس کو حکومت کی اگر مہنگائی میں کمی آتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا امید یہ ہوگا، ہمارا مطالبہ یہ ہوگا، ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگا کہ اگر مہنگائی کی میں کمی آ رہی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارا خواہش یہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور انشاءاللہ تعالی ضرور اگر مہنگائی بھی کم ہو رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا تو اس سے نہ صرف غربت میں مگر بے روزگاری میں بھی ساتھ ساتھ کمی ہوگا۔ مگر حکومت کی جو
معاشی پالیسیز ہے اس میں 2-3 ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سخت اعتراضات ہے، اختلافات ہے، ہمارا نقطہ نظر حکومت کے نقطہ نظر سے الگ ہے، اور ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہماری کمیٹیز کی بات چیت ہوگی تو ہم ضرور ان معاشی پوائنٹس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی 1-2 شعبے میں ایسے پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو ایک لیڈنگ معیشت بنا سکتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آ سکتے ہیں جس سے پاکستان کے عوام کو روزگار ملے، پاکستان میں بے روزگاری میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، پاکستان کی معیشت کو ترقی ملے. پہلے وہ ہمارا زراعت کا شعبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے ہماری معیشت کی بیک بون ہے. صدر زرداری نے اپنے پچھلے دور میں زرعی شعبے کو سپورٹ کر کے اس ملک میں ایک ایسا معاشی انقلاب لے کر آئے جس کی نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت نے پاکستان کے تمام ایکسپورٹس کے جو ریکارڈز تھے وہ توڑ چکے تھے. اور آج ہمارا خدشہ ہے، ہمارا کنسرن ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت کے ایک تو ایسے پالیسیز ہے جس سے زراعت کو فائدہ پہنچنے کے بجائے یہ ہمارا کسان کا معاشی قتل ہوگا. اور اگر پاکستان کا کسان کی معاشی قتل ہوا تو آپ سمجھے پاکستان کی معیشت کا معاشی قتل ہوا. ایک تو صدر زرداری نے جو ریکارڈ توڑ دی ایکسپورٹس کی، وہ اس طریقے سے کہ صدر زرداری نے ہمارے زرعی شعبے کو سپورٹ کیا، انویسٹ کروایا، جیسا چین انویسٹ کرتا ہے، جیسے بھارت انویسٹ کرتا ہے، جیسے یورپین یونین، جیسے امریکہ اپنے زرعی شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں. اور اس بار حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے زرعی شعبے میں تو سپورٹ پرائس بھی نہیں دے سکتے، جس کا نقصان پاکستان کی کسان کو، پاکستان کی چھوٹے کسان کو ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ حکومت کا یہ پالیسی ہے کہ ملک بھر میں سارے صوبوں میں اچانک ایک وقت میں زرعی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے، اور جبکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر شعبے کو یہ ٹیکس ڈیلیور کرنا چاہیے، اور صوبہ سندھ اس بات کے فخر کرتے ہیں کہ جب سے ڈیولوشن ہوا ہے ہم نے یہاں یہ کر کے دکھایا کہ سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا صوبہ ہم ہیں. مگر ساتھ ساتھ اگر آپ ایک رات میں 45% اضافہ کریں گے کسی بھی شعبے میں، ایک رات میں اگر راتوں رات زرعی شعبہ کا آپ ٹیکس 45% مطلب لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ پاکستان کی کسانوں کا معاشی قتل ہوگا. یہ پورا جو آپ کے معاشی شعبہ ہے یہ بیٹھ جائے گا، اور پاکستان کی معیشت پہ اس کا جو اثر ہوگا وہ منفی ہوگا. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ وہ نہ صرف صوبائی حکومتوں سے انگیج کریں مگر صوبائی حکومتوں کی بات سنیں. اگر ہم مل کے فیصلے لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اپنا ٹیکس ٹارگٹس وصول کریں گے مگر ہم اپنے کسانوں کو تحفظ دلوا سکیں گے، ہم زرعی شعبے کو سپورٹ کر سکیں گے، اور اگر زرعی شعبہ کا ترقی ہوگا تو پھر ہمارا پورا معیشت کا ترقی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی زرعی شعبے میں کچھ ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی زراعت کی ترقی، جس کے لیے وفاقی حکومت نے ایک بہت اچھا منصوبہ، ایک اچھا سوچ کے ساتھ لے کر آئے.
कि जो कलेक्टिव फार्मिंग, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग चीन में हुआ, दूसरे ममालिक में हुए, यहाँ भी पाकिस्तान में हम कलेक्टिव फार्मिंग लेकर आएंगे, पाकिस्तान की ज़राअत को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान की ज़राअत को सपोर्ट करके हमारा एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। मगर ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि अगर सही तरीक़े से इस पे अमल दरामद किया जाए, अगर सही तरीके से ये सियासी कंसेंसस के तौर पे पेश किया जाए, अमल दरामद किया जाए, तो ये ज़राए इनकलाब चारों सूबों में लेकर आ सकता है और पाकिस्तान की मईशत को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकता है। मगर जो मुतनाज़ा तरीका से वफाकी हुकूमत इस पे अमल दरामद कर रही है, जिस मुतनाज़ा तरीके से वफाकी हुकूमत अपना पानी के बारे में, पानी की तकसीम के बारे में फैसले ले रहे हैं, जिस मुतनाज़े तरीके से एक नहीं 6 कनाल्स इंडस से निकलवाने की मंसूबा बनाया जा रहा है, उस मंसूबा की नतीजे में मुझे जो फिक्र है कि अगर हुकूमत जोर ज़बरदस्ती अपना मंसूबा पे डटा रहा और इसी तरीके से आगे मुतनाज़े फैसले लेते हैं, ख़ास तौर पे पानी के हवाले से, तो ना सिर्फ हमारे वफाक और सूबे के दरमियान मसले में इजाफा होंगे, पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन आ रहा है, ज़रा ज़ोर से आएगा, मगर इससे हमारा ये पूरा मंसूबा मुतनाज़ा होगा और जो मुस्बत इसका इफेक्ट होने वाला था, होने जा रहा था हमारा पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की ज़राअत पे, उल्टा उसका मनफी असर होगा। तो इस मौजू पे भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के किसान को, पाकिस्तान की ज़राअत को सबसे अहम शोबा समझते हैं, इस मौजू पे भी हमारा उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत बातचीत से, कंसेंसस से, सियासी तौर पे, सियासी स्टेक होल्डर से इंगेज करके अगर फैसले लेंगे तो वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो आपके मफाद में होंगे। अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती फैसले लेंगे तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाले फैसले ख़ास तौर पे इस इशू पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ नहीं हो सकेगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम बातचीत के थ्रू, अपने कमेटीज़ के थ्रू इस किस्म के इश्यूज़ को भी ज़रूर एड्रेस करेंगे। इसलिए हम सब पे ये तो जिम्मेदारी है कि हम अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में। एक और शोबा है जिस पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमारा मुआशी फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान के अवाम को, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान को मुआशी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मॉडर्न दौर में पाकिस्तान की मईशत को वायबल रहना, दुनिया में पाकिस्तान की मईशत को वायबल रहना, इस शोबे पे बहुत रिलाई करते हैं और वो हमारा IT का सेक्टर है। हमारा IT का सेक्टर ने अब ये साबित कर दिया है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मुस्तकबिल में तो उनके पास है, और पाकिस्तान के नौजवान ने बार बार ये साबित किया है कि IT के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हमारे नौजवान दुनिया के नौजवानों से आगे हैं। दुनिया के जहाँ भी आप देखें, हर शोबे में, इस शोबे के नीचे जो भी इस दायरे में आते हैं, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है ये पूरी दुनिया मानती है। मैंने खुद जो इंटरनेशनल ऐसे कंपनीज है, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो टिकटॉक हो, पता नहीं क्या क्या, इनसे जब मैं आपका वजीर खारजा था और बातचीत करता था, वो सब मानते थे कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अब आगे पाकिस्तान में है। और हमने ये देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की IT सेक्टर से हम पाकिस्तान को $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पहुंचाने का प्लान, मेरा प्लान नहीं था, ये वफाकी हुकूमत की अपना प्लान था कि $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की टारगेट हम मीट करेंगे IT सेक्टर के थ्रू। मेरा प्लान नहीं, हुकूमत का प्लान। हुकूमत का प्लान था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है पाकिस्तान को, और उस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पाकिस्तान को बनाने के लिए जो एक अहम शोबा था, जिस पर हुकूमत की भरपूर सपोर्ट होना था, वो IT सेक्टर। अब मैं आपको भी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपसे मुखातिब हूं
इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं इस वक्त पाकिस्तान से का 150 इलाकों से मुखातिब हूं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये दुनिया का मुस्तकबिल है। और हुकूमत ने इस शोबे में भी जहां हमने पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचाना था, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना था, पाकिस्तान में गुर्बत में कमी लेकर आना था, पाकिस्तान में बेरोजगारी में कमी लेकर आना था, इसी एक शोबे को सपोर्ट करके यहां भी हुकूमत की जो फायरवॉल और वीपीएन का पॉलिसी है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और आगे जाके इम्कान ये है कि मज़ीद मुश्किलात का सामना करेंगे। हम एतराज़ करते हैं, एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है हुकूमत वक्त से कि इस पॉलिसी पे नज़रसानी करे। ये पाकिस्तान की अवाम का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है कि आप इस पॉलिसी पे नज़रसानी करें। हम बिल्कुल ये मुमकिन है, हम पाकिस्तान के अवाम को डिजिटल स्पेस में सिक्योरिटी भी दिलवा सकते हैं और मुआशी तरक्की के लिए गुंजाइश छोड़ सकते हैं। मगर जिस तरीक़ेकार से हुकूमत आगे बढ़ रही है उससे हमारा खौफ है, हमारा डर है कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को इसका नुकसान होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर ये भी हुकूमत को अपनी कमेटी के थ्रू इस टॉपिक को भी उठाएंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जबकि मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रहा है, और मैंने आपके सामने अब कितने मसाइल गिनवाए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर जनरेशन ने अपनी दौर की सियासत के लिहाज से एक ऐसा मुस्बत किरदार अदा करके अपने अवाम के लिए कामयाबियाँ हासिल की। और इस मुश्किल वक्त में, इस दौर में जहाँ सियासत के लिए जो स्पेस है वो तंग है, वो कम है, वो सबके सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन हालात में भी एक ऐसा कामयाबी हासिल किया है, एक ऐसा तारीखी कामयाबी हासिल किया है जो इंशाअल्लाह ताला वैसे ही याद होगा जैसा कायदे अवाम के दौर में हमने सरजमीन बेआइन को आइन दिया, जैसे हमने सदर ज़रदारी के दौर में 18वीं तरमीम के थ्रू उस आइन को बहाल किया, वैसे ही मैंने आपने मिल के जिद्दोजहद करके जो 26वीं आइन पास करवाया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वादा पूरा करके दिखाया। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जहां पाकिस्तान के अवाम ये खुद कहेंगे कि इस आइन की वजह से पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायतें तो तब से हैं जब से हमारा कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटकाया गया। उस दिन से लेके आज तक हम जिद्दोजहद करते आ रहे थे कि इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स हो, इस मुल्क के अवाम को अगर हमें नहीं इंसाफ तो इस मुल्क के अवाम को हमने इंसाफ दिलवाना था। और ये पहला हमारा यौम तासीस है जो हम मना रहे हैं उस तारीखी फैसला के बाद कि तकरीबन 50 साल बाद उसी अदालत ने बिल आखिर खुद माना अपने फैसला के थ्रू। जस्टिस फायज़ ईसा की अपना फैसला और अभी 1-2 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उसका एडिशनल नोट शेयर की। सब उन्हें खुद अब मान रहे हैं कि कायदे अवाम बेकसूर था, वो ट्रायल गलत था, मगर हमें और पाकिस्तान के अवाम को 50 साल इंतज़ार करना पड़ा इतना ही फैसला सुनने। तो हमने फिर ये तय किया कि अगर हमें 50 साल इंतज़ार करना पड़ा, आगे जाके किसी पाकिस्तानी को इंसाफ के लिए 50 साल को इंतज़ार ना करना पड़े। और हमने इत्तफ़ाक़ राय से मौलाना फजल रहमान से इंगेज करके, सियासी अपोजिशन से इंगेज करके एक ऐसा आईनी तरमीम लेकर आए जो कि अगर सही तरीके पे से चारों सूबों पे अमल दरामद होता है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस होगा कि इनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिल रहा है।
انشاءاللہ تعالی جب سارے جو ججز کے تعداد میں اضافہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ ججز اتنا ہی زیادہ کیسز سنیں گے اور اتنا ہی زیادہ کیسز کا فیصلہ دے کے پاکستان کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. ہم نے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا وعدہ تھا کہ پارلیمان عوام کے نمائندے اپوزیشن اور حکومت مل کے جوڈیشری کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے کہ کون جج بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس قدم سے ہمارا جوڈیشری میں ایک ایسا شفٹ لے کر آئے ہیں. جبکہ پہلے جوڈیشری ایسے تھا کہ it was a judiciary of the people, of the judges, for the judges and by the judges. آپ کی اس ترمیم کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے this judiciary will be of the people, for the people and by the people. اور یہی طریقہ ہے کہ ہم غیر آئینی غیر جمہوری جو چاہے وہ ہمارا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو، چاہے وہ افتخار چودھری جیسے عدالت ہو، چاہے وہ ڈیم بنانے والا عدالت ہو، یہی طریقہ تھا کہ ہم وہ پورا جو چیپٹر ہے پاکستان کی عدالت کی تاریخ میں وہ ختم کرے، ایک نیا آغاز کرے جس میں آئین کو اہمیت دیا جائے، جس میں عوام کو انصاف دلوانے کو اہمیت دیا جائے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کوز کے لیے قائد عوام سے لے کے اس حکومت تک جدوجہد کیا. یہ قائد اعظم نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا آئینی کورٹ کی وجہ سے، پھر 2006 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وعدہ کیا، اس ملک کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں یہ کر کے یہ جوڈیشل ریفارمز، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وعدہ تھی. آپ نے نہ صرف وہ آئینی بینچ بنایا، آپ نے نہ صرف ججز کی اپوائنٹمنٹس میں تبدیلی لے کر آئے، ججز کے تعداد میں تبدیلی لے کر آئے، آپ نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں سارے صوبے کو برابر کی نمائندگی دی اسی وفاقی عدالت میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کامیابی ہے، یہ سیاسی کامیابی ہے، اور جیسے ہم نے اتفاق رائے سے یہ کامیابی حاصل کی، اگر اتفاق رائے سے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی عدالت کو اور پاکستان کی نظام کو ہوگا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن، تمام ڈسٹرکٹ تنظیموں کا، تمام صوبائی عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کو ملک بھر میں 150 علاقوں میں، 4 صوبوں میں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں نہ صرف کامیاب کروایا مگر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں کے کونے کونے میں موجود ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری سیاست، مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی وہ کردار ادا کرے گی جس سے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نکلے، جس سے ہم پاکستان کے عوام کو کہہ سکے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، بے روزگاری میں کمی آئے گی، غربت میں کمی آئے گی، انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے، سیاسی اسٹیبلٹی لے کر آ سکے. اینڈ یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے امیدوں کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، اور اگر ہم ان کے امیدوں کے مطابق پرفارم کر سکیں گے تو امید ہے کہ آگے جا کے الیکشنز میں آپ ہمیں وہ سپورٹ دیں گے. اس سپورٹ کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی آج جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف آئینی ذمہ داریاں ہیں، کل آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انہی علاقوں میں آپ کا حکومت ہوگی، تاکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے، پاکستان کے عوام کے زندگیوں میں آسانی لے کر آ سکے. جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ تعالی ہم 27 دسمبر کو غری خدا بخش میں آپ سب سے ملیں گے.